بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویسے تو شریف خاندان پورے پاکستان کو ہی اپنی جاگیر اور وراثت سمجھتا ہے، لیکن پنجاب تو خاص طور پر، یعنی تخت لاہور، تخت پنجاب کا کہا جاتا ہے جی، پنجاب گڑھ ہے. اور ویسے تو یہاں پر زمینیں تو بہت خریدیں، اور پاکستان میں سب سے بڑا گھر آپ کہہ لیں 1700 کنال پر وہ جاتی عمرہ میں شریف خاندان نے بنایا ہوا ہے، پورے محلات ہیں اندر، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اب جس طرح سے یہ گڑھ ان کا گڑھ نہیں رہا، اور اب یو ٹرن عمران خان کو کہنے والے خود جس طرح سے یو ٹرن لے رہے ہیں وہ تو اب چکروں میں ہی گھوم رہے ہیں. یعنی اتنا یو ٹرن لے رہے ہیں کہ ایک یو ٹرن لیتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں، پھر وہیں سے تو گول گول گھومتے جا رہے ہیں. اور اب آخر تھک ہار کر لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ بھائی الیکشن کی تیاری کرو. یہ خبر آ گئی ہے سامنے، نواز شریف نے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ الیکشنز کی تیاری کریں. اور گورنر ہاؤس کو، چونکہ وہ سرکاری جگہ ہے، گورنر ہاؤس میں بڑے کمرے ہیں، وہاں پر کھانا پینا بھی جناب مفت ہو جائے گا، سارا کچھ مل جائے گا، اور ٹیکس کا پیسہ وہاں پر لگے گا. وفاق کی حکومت اپنی ہے، باقی تو پنجاب میں حکومت نہیں ہے، باقی جگہوں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ، اس غریب قوم کا. گورنر ہاؤس تو ہے نا، وہاں جا کر ساری اب سیاست کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، کھانا پینا یہ وہ سب میٹنگز وہاں پر کی جائے، کارکنوں کو خوش کیا جائے، اور اب الیکشن کی تیاری پکڑی جائے. یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن واحد حل ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب کو خوشی سے نہیں، ان کو یہ خوف ہے کہ کسی بھی وقت ہی ہو سکتا ہے، اور یہ حکومت کسی بھی وقت اپنے بوجھ سے گر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم بھی سامنے آ گئی ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ٹکراؤ ہے، ایم کیو ایم کا اپنے اندر ٹکراؤ ہے، اور یہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. جو عمران خان کو کراچی میں کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی فارغ ہو رہا ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے. تو جناب یو ٹرن کی اگر بات کریں تو پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک طرف کہا گیا تھا ہم جناب پرویز الہی کو ہٹائیں گے، دوبارہ حمزہ کو لائیں گے، زرداری صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آفرز بھی تھیں جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ہم کیس کا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے 2 ہماری ایم پی ایز کو پیسوں کی آفر کی گئی، اور اس پر ہم شجیل میمن صوبائی وزیر سندھ اور ناصر حسین شاہ صاحب وہ بھی صوبائی وزیر ہیں، تو ان دونوں کے خلاف مقدمہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اسپیکر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا جائے. اب جناب وہ خواب پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے چکنا چور ہو گئے ہیں، بری طرح سے ہار ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی اب عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی گئی ہے. بڑا جناب تھا، عطا کہتے تھے ہم سرپرائز دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب ضمیر یہ خریدنے میں ناکام رہے ہیں. ابھی بھی ظاہر ہے بکنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک آگے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چونکہ خفیہ رائے شماری سے ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے کس کو ووٹ ڈالا. لیکن بڑا آسان کام کہ جناب عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہہ دیں کہ تحریک انصاف کے قافلے کے لوگوں کو کہا جائے گا آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے ہی نہیں، تو جو بھی اگر پنجاب اسمبلی گیا تو سمجھ لو کہ وہ لوٹا ہے تو پکڑا جائے گا. تو اب پیسے پھر کام نہ آئے، اور لوگوں نے شاید اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا، تو اب نمبر پورے نہ ہو سکے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی گئی تھی. اور یہ اس لیے اس وقت نہیں لی گئی کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹنگز ہونا تھا، تو اچھا جی چھپ کے تو آ جائیں گے، اگر اوپن بیلٹنگ میں جائیں گے تو وہ تو ڈیفیکشن کلاز ویسی لگ جانی تھی، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. اب صرف اور صرف رہ گیا اعتماد کے ووٹ لینے کا معاملہ. اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ 9 جنوری کو سبطین خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس بلا لیا. 11 جنوری نہیں، جب تاریخ ہے کہ ہائی کورٹ میں جو معاملہ گیا تھا، جو ڈی نوٹیفائی جب کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، تو وہ اب ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ لگا کر اور یہ کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. تو اب ہو سکتا ہے کہ 9 کو اجلاس بلایا جا رہا ہے، وہیں پر اعتماد کا ووٹ لے لیں پرویز الہی صاحب، اور پھر 11 جنوری سے پہلے اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا تحلیل کر دی جائیں. اب یہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن پتے اب بھی عمران خان کے پاس ہیں، پریشر اب بھی عمران خان کا ہے ہر طرف سے. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ سبطین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھوم دھام سے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ رہے ہیں دھوم دھام سے ہم اسمبلی تحلیل کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں گے. تو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں، جو ان کا اس وقت ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشنز کی طرف جانا ہے، تو معاملات کسی نہ کسی طرح اس طرف بڑھ رہے ہیں، اگرچہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اب ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے کیے جا رہے تھے. یہ جو پی ڈی ایم بنائی گئی، بٹھائی گئی، لائی گئی، اب چلائی نہیں جا رہی.
کیونکہ ایم کیو ایم نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم حکومت سے علیحدگی کا سوچ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ حلقہ بندیوں کا کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی کہتی ہے یہیں پر الیکشن کروا دیتے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے 15 جنوری کو. ایم کیو ایم کہتی ہے جی حلقے بڑھائے بھی جائیں اور جہاں پر اردو اسپیکنگ بات ہے اس حساب سے کی جائیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے 2 نمبری کی ہے اور ایسے حلقے بنائے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکے. لہٰذا ایم کیو ایم کہتی ہے جب تک دوبارہ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تعداد بھی بڑھائی جائے جس طرح سے آپ نے اسلام آباد میں کیا ہے, آبادی بڑھ چکی ہے, تاکہ ان کے پاس لوگ زیادہ آئیں اور پھر ان کے مطابق حلقہ بندیاں کی جائیں, اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا. اب وہ لڑائی ہو گئی ہے, الٹا شہباز شریف کو کہہ دیا ایم کیو ایم نے کہ جی تمام جو جماعتیں ہیں, صرف آپ نہیں, ساری جماعتوں کا وفد ہمارے پاس آئے اور زرداری صاحب پر, پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالے. کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, ناکام ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس طرح سے اتحادی نہیں ہے, ہم نے لکھ کر معاہدے کیے تھے, اب شہباز شریف یقینی بنائے معاہدے پر درآمد. شہباز شریف پھنسے ہوئے ہیں, ان سے حکومت چل نہیں رہی, ان سے اپنی پارٹی نہیں سمجھ رہی. وہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس کے لیے نمبر پورے نہیں کر پائے, زرداری صاحب وہاں نہیں چل سکے. اب یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ جناب بھاگو بھاگو ایم کیو ایم کو نہ, انہوں نے ٹاسک بھی دے دیا ہے. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی ایم کیو ایم کو بنائے. وہاں بھی اب ان کا پھڈا زرداری صاحب کا اور ان کا ہوتا نظر آ رہا ہے, اور زرداری صاحب ان کے کام کے نہیں رہے, وہ معاملات ان کے چل نہیں سکے پنجاب میں, آ کر وہ ناکام لوٹ گئے ہیں. ایم کیو ایم کو جوڑنے کی جو کوشش ہوئی تھی, پی ایس پی جناب فاروق ستار, ایم کیو ایم, اچھا مہاجر قومی موومنٹ بھی, ان کو بھی جناب جوڑنے کے لیے آفاق احمد کو سب کچھ ہو رہا ہے. کامران ٹسوری صاحب گورنر جس لیے لائے گئے وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں, لیکن حال تو یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کو جوتا پڑ گیا ہے, باقاعدہ سب کے سامنے جوتا پڑ گیا ہے. یہ ہے آپ کا ووٹر ایم کیو ایم کا جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے, آپ کا سپورٹر جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو جوڑنا یہ بھی کام نہیں آ رہا. جو عمران صرف اور صرف یہ کہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے, عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے, اس کو کسی طرح سے کم کیا جا سکے, اس کو توڑا جا سکے. تو آپ ایم کیو ایم کو بھی ٹھکار دو, پیپلز پارٹی کو بھی ٹھکار دو, اے این پی کو بھی, فضل الرحمان کو بھی, نون لیگ کو بھی, کراچی میں سارے اکٹھے ہو جائیں تو شاید کچھ بن سکے. لیکن بات نہیں بن رہی. وہ دھڑے بندیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب پی ایس پی کس طرح سے ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مصطفیٰ کمال کیا کچھ کہہ چکے ہیں ایم کیو ایم کو. ابھی تو یہ نہیں ہو رہا کہ پتنگ ہوگی ڈالفن ہوگی, کیا کریں, وہ پتنگ کے خلاف کیا کچھ بول چکے ہیں, یعنی ایم کیو ایم کا انتخابی نشان کا کیا ہوگا. تو یہ آئیں گے بھی تو بدل ہوں گے, آپس کی لڑائیاں ہوں گی, اور اب ان کے کارکن ہوں, ووٹرز ہوں, وہ اب ان سے تنگ آ چکے ہیں اور کچھ بھی کر لیں. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارا پلان یہ بھی ناکام ہو گیا. تو عمران خان صاحب کے خلاف جو کراچی کا کم از کم کیا جا رہا تھا, شہری علاقوں کا کیا جا رہا تھا, وہ پلان تو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر ایک اور چیز عمران خان کو جو خوشخبری ملی ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب بھرپور سپورٹ کر رہے تھے اعظم سواتی صاحب کو, سینیٹر ہیں اور بڑی مشکل میں رہے ہیں, مختلف جیلوں میں, پورے پاکستان میں ان کے خلاف کیسز. آخر کار اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل ہی گیا ہے اور اب ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا فیصلہ آ گیا ہے. یقیناً عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں یہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے, پی ڈی ایم کہتی ہے, لیکن الیکشن نہیں کروائیں گے, اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور یہی ہے عمران خان کا بیان, یہ کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ پاپولر نہیں ہے, یہ کمزور ہیں, یہ معاملات نہیں سنبھال سکتے, لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں کسی بھی صورت میں یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے, آئینی اور قانونی تقاضے نہیں پورے کرنے چاہ رہے, آئین سے بھی بھاگ رہے ہیں, انحراف کر رہے ہیں. آخر میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں امجد شعیب صاحب, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ بس کر دیں, یہ سیاست میں جو ان کے الفاظ ہیں کہ مسلسل انگلی دے رہے ہیں سیاست میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, اب وہ بس کر دیں. ان کو موجودہ آرمی چیف کو سمجھانا چاہیے کہ بس کریں. ٹیلی ویژن پر امجد شعیب صاحب نے بات کی ہے کہ اس سے ادارے کو بھی فرق پڑا ہے, ادارہ بھی اس سے دور ہو رہا ہے لوگوں سے, اور باز آ جائیں. وہ اب تک باز نہیں آ رہے, کبھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں, کبھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں, اور اس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. قمر جاوید باجوہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی کہ جی وہ سیاست مداخلت کرتے رہے, یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, روز ایک نیا انٹرویو, روز ایک نیا بیان, یا کہیں کوئی کالم چھپا دیتے ہیں, تو اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جس طرح قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں جو کہا وہ سب سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے اب امجد شعیب صاحب جیسے لوگ, سینئر لوگ, اور جنہوں نے اتنا عرصہ 40 سال 30-40 سال سرو کیا فوج میں, ظاہر ہے آج بھی ان کی ایک عزت اور وقار ہے, وہ بھی ابھی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جناب خواجہ آصف کو کس طرح سے وہ جتوا رہے تھے باجوہ صاحب. تو وہ جو تھا نا, گمنامی میں چلا جاؤں گا, گمنامی وہ بدنامی ہے, اور جو کچھ قمر جاوید باجوہ نے بقول عمران خان صاحب کے ساتھ کیا, دھوکہ دے رہے تھے ان کو, اور ان کا ایکسٹینشن کے بعد بالکل ہی اور تھا. وہ کہتے تھے معیشت کو دیکھیں, چھوڑ دیں, وہاں سے اختلافات ہوئے, اور اس سے پہلے معاملات ٹھیک چل رہے تھے, اور کہتے تھے کرپشن کو چھوڑ دیں, پھر کس طرح سے سارا کچھ ہوتا رہا. تو یہ یعنی عمران خان کا بیان یہ چل رہا ہے.
جس کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ جناب یہ بندہ یعنی مسائل کھڑے کر رہا تھا، یا قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو الزامات عمران خان سے لگائے وہ درست ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ادارے کے اندر جو لوگ رہے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں کہ بالکل عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اب سپورٹ ہر طرف سے مل رہی ہے، اور یقین عمران خان صاحب کی یہ جیت پر جیت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔